آج ہم جس مہمان سے آپ کا تعارف کروانے چاہ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ایسا پازیٹیو انرجی کا جنریٹر ہیں یا ایسا سوتا ہیں کہ جس میں ایک امید، یقین اور جہد مسلسل کی ایک داستان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان سے ملنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ جد و جہد اور یقین محکم کے ساتھ گزاری جائے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہماری وہ بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز کو بڑی کامیابی سے سر کیا اور کسی موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کا تعلق نہیں توڑا۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل مرحلات کو کس طرح گزارا اور اس میں کامیاب جنریشن کو کیسے ڈیولپ کیا اور اس میں تعلیم و تربیت کو کس طرح سے ہینڈل کیا کہ آج وہ ایک کامیاب ماں بھی ہیں اور کامیاب نانی بھی ہیں، کامیاب دادی بھی ہیں، اور ان کے بچے ماشاءاللہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کامیابی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ان سے ملتے ہیں اور آپ کو مل کے بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے جو یہ پروفیشن چنا ٹیچنگ کا، جی میں اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی؟ مطلب بچپن میں جس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے جی میں بڑی ہو کے ٹیچر بنوں گی، اور وہ بچوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا شوق، یا کسی کو دیکھ کے انسپائر ہونا، کہ آپ کی فیملی میں کوئی ٹیچر تھا یا آپ کے اپنے دماغ میں آیا کہ یہ شعبہ سب سے زیادہ رسپیکٹفل ہے اور اس میں زیادہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اور ایک دیکھا جائے تو ہماری سنت میں بھی ہے کہ جو معلم ہے اس سے اچھا کام سیکھنے سکھانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کو کیا جائے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے شعبہ ٹیچنگ کا جو ہے وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت باذوق، ایک جیسے ادب سے ان کو بہت لگاؤ تھا۔ اچھا۔ اور انہوں نے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس دور کے جتنے رسالے آتے تھے ان میں ساقی، اور اس کے علاوہ وہ تھا انتخاب لاجواب، اور شاہکار پڑھا کرتے تھے، ان کے گھر میں آیا کرتے تھے وہ رسالے باقاعدگی کے ساتھ، اور ان کو حفاظت سے رکھنے کا یہ تھا کہ ایک یخدان تھا لکڑی کا بڑا باکس، اور میرے والد صاحب اس میں وہ رسالے رکھتے ہوتے آرگنائز کر کے رکھتے تھے پورے، بلکہ چھوٹی لائبریری اس سے ادب سے لگاؤ تھا۔ اور وہیں سے ذوق میں نے لیا ادب سے۔ تو وہ بھی میں چھوٹی تھی، نہیں وہ تو اس میں تھے اریگیشن میں، جی ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ اچھا، اریگیشن میں تھے، اور آپ جو ہیں ان سے انسپائر ہوئی ان کے ادبی ذوق سے، اور پھر وہ آپ کو آگے لے کے گئے۔ ان کے وہ رسائل جو تھے وہ میرے مجھے یاد ہے کہ دوپہر میں اپنے ہمسائے میں ایک میری کلاس فیلو تھی 5ویں میں، مسعودہ بیگم، میں ان کے پاس چلی جاتی تھی اور وہ رسالہ لے کے ہم دونوں وہاں وہ پڑھتے رہتے۔ اچھا، اتنا مجھے شوق، یعنی وہ ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول تھا کہ آپ کے پاس ایک نیا شمارہ آیا اس مہینے کا، تو آپ اس کو ایکسپلور کرنا کہ کیا موضوع ہے، کیا ٹاپک ہے، کیا وہ ہے۔ یعنی جس طرح آپ نئی کوئی ویڈیو لانچ ہوتی ہے، بچوں کی کوئی نئی قسط آتی ہے تو بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بچے جا کے دیکھتے ہیں، تو آپ کا بھی وہ تھا کہ وہ دور تھا جب کتاب کی اور ایک انڈیویجول کی دوستی ہوتی تھی بہت زیادہ۔ میں خود لکھتی رہی جنگ میں بچوں کے صفحے پر۔ اچھا، اتنا مجھے شوق تھا، یعنی مضامین چھوٹے چھوٹے میں لکھنے کا۔ اور تو پھر ٹیچنگ میں آپ پھر کب، میں پھر آپ کو یعنی وہ فیز کیا تھا آپ کا؟ جی اور جب کالج میں ہوئی تو میرا سبجیکٹ تو تھا وہ لازمی تھی اردو، اس وقت اس زمانے میں ہر ایک کے لیے اردو لازمی تھی۔ تو مجھے اتنا شوق تھا کہ میں اپنی طرف سے چھوٹی موٹی شاعری کیا کرتی تھی۔ اچھا، یہ تو اب آپ چھپے رستم والی باتیں کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ نے تحریر میں آئیں، پھر آپ شاعری میں آئیں، پھر آپ ٹیچنگ میں شاعری میں، حالانکہ شاعری پھر اس کے بعد اتنی نہیں، میں نے اس میں اتنا ذوق نہیں رہا کہ میں اس کو آگے تک بڑھا، لیکن اس میں آپ نے اپنا ایکسپریس کرنے کی کوشش کی۔ وہ نظمیں ہوتی ہیں، ایک نظم لکھی تھی کہ کیوں امی مجھ کو مارا، کیوں باجی مجھ کو ڈانٹا، اتنا ہی تو کیا تھا، لڈو چورا لیا تھا، اتنی بڑی سزا کیوں، رہوں نہ میں بھلا کیوں۔ یہ دیکھیے میں چھوٹی 5ویں میں تھی جب میں نے، مطلب آپ نے ردیف کافی اس طرح ملایا کہ وہ آپ کا ایکسپریشن بھی آ گیا، شکوہ بھی ہو گیا، اور ایک خوبصورت طریقے سے اس کو آپ نے ایکسپریس بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں، یعنی مجھے چونکہ
رسالوں کا بہت شوق تھا، تو پھر میں نے اپنے لیے یہی انتخاب کیا کہ میں اردو مضمون میں کچھ افسانے میں نے لکھے پہلے شروع میں، جب تک کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد یہ ہوا کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ میرے جو سسر تھے وہ میتھمیٹکس ڈبل میتھمیٹکس میں تھے، یعنی ان کی تعلیم جو تھی وہ ڈبل میتھس کی، اور میرے جو ہسبینڈ تھے وہ فزکس میں ماسٹر کیا ہوا تھا، اور پھر وہ ایرونوٹیکل انجینئرنگ جب PIA میں گئے ہیں وہ، تو ایرونوٹیکل انجینئرنگ کا کورس انہوں نے وہاں پہ کیا، اور میرے جو دیور ہیں، ایک دیور اور ایک میرے ہسبینڈ، 2 بیٹے ہی تھے میرے۔ مطلب آپ کی وہ نند والا سٹائل نہیں تھا، آپ کو وہ چیلنج نہیں ملا نند والا۔ تو میرے جو تھے دیور انہوں نے بھی فزکس میں ماسٹر کیا، اور اس کے بعد جب وہ ایئر فورس میں تھے اسکواڈرن لیڈر۔ تو آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایرونوٹیکل انجینئرنگ میں تھے، وہ اس میں اور PIA میں، اور ان کو مطلب انہوں نے کتنا عرصہ کام کیا وہاں PIA میں؟ PIA میں ان کی تو زندگی کی مہلت جو تھی وہ تو یعنی کوئی 14 سال میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اچھا بس؟ جی وہ روم سب سے پہلے ان کی پوسٹنگ ہوئی، تو انہوں نے وہ میرا خیال ہے کہ 62 میں شاید وہ جاب میں آئے ہیں، میرے ذہن میں اب پورا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جی تو اس کے بعد روم میں 70 میں میری شادی ہوئی تھی، اور 84 میں پھر ان کی 84 میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو تینوں بچوں کو لے کے میں ویسے وہاں اکیلی تھی روم میں، کوئی ہیلپنگ۔ تو استنبول میں ٹرکی میں وہ یہ تھا کہ ہم چھٹیوں میں، یہ اس وقت میرا بیٹا جو ہے 5ویں میں تھا، اور سنیا جو ہے یہ 3rd میں تھی۔ اچھا، بیٹی آپ کی 3rd میں تھی، بیٹا آپ کا 5th میں تھا، اور جو بڑی والی تھی وہ کس میں سے؟ یہ بڑی والی ہیں نا بیٹی۔ اچھا، یہ سب سے بڑی ہیں؟ یہ 2 ہی تو بیٹیاں ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا بیٹا ہے، بیٹا پھر بیٹی پھر بیٹی۔ ہاں جی، پھر بیٹی۔ تو بیٹا جو ہے فراز وہ 5ویں کلاس میں تھا، گیریزن اسکول میں وہاں، کیونکہ دادا بھی ایئر فورس میں ٹرکی میں گئی، لاہور میں۔ اچھا جی، لاہور میں ایڈمیشن پھر ہوا، پھر وہاں ٹرکی میں تو صرف خالد گئے وہاں، کیونکہ ہم جا نہیں سکتے تھے، بچے ایڈمٹ ہو گئے تھے نا، 5ویں میں تھا بیٹا۔ نہیں وہ بالکل صحیح۔ اور یہ میں کوئین میری کالج میں تھی۔ اچھا جی آپ پڑھا رہی تھی اس وقت؟ جی میں اس سے پہلے فیصل آباد میں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، اچھا میں نے جاب کی فیصل آباد۔ اچھا، لیکن جاب سٹارٹ کیسے کی آپ نے؟ اصل جو پوائنٹ ہے نا وہ کہ آپ نے، مجھے فوراً نہیں، پبلک سروس کمیشن میں میری فرسٹ کلاس، اچھا ماشاء اللہ، ایم اے فرسٹ کلاس ہوں میں، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا۔ اچھا جی تو میں میری یعنی اس زمانے میں ڈویژن ہوتی تھی، فرسٹ ڈویژن میں صرف 2 لڑکیاں تھیں، ایک میں تھی، میرے نمبر سب سے زیادہ، اور ان سے ایک اور تھی حمیدہ جبین، ملتان کی پرنسپل رہی ہیں، وہ دوسرے نمبر پہ تھی۔ تو پھر اس کے بعد جب میرا انٹرویو وہ ہوا، وائبا ہوا، یعنی پبلک سروس کمیشن کے لیے میں، تو میں اس میں سلیکٹ ہو گئی فوراً۔ اچھا، ہاں جی، ایم اے کے بعد، اور میری کمپٹیشن کافی ہوگا، لیکن جو کہ آپ نے پہلے ایک ڈسٹنکشن لی ہوئی تھی، جی، اور کانفیڈنس بھی تھا، اور انہوں نے سوال بھی یہی پوچھا کہ آپ کوئٹہ میں رہ کے آپ کو اردو سے اتنا لگاؤ کیسے ہوا کہ آپ نے اپنی اردو کر لیا؟ اچھا ماشاء اللہ۔ پھر میں نے یہی بیک گراؤنڈ انہیں بتائی کہ والد چونکہ بہت اردو سے، نہیں ماشاء اللہ آپ نے بڑی جناب اچیومنٹ دی، لیکن اس میں ایک چیز جو آتی ہے نا میرے ذہن میں وہ یہ کہ ایک بچی جو بچپن میں کتابوں میں شوق رکھتی ہو اور بڑے اشتیاق سے کتابیں پڑھتی ہو اور بڑے پیار محبت کے ساتھ اس کا بچپن گزرا ہو، اور اچانک جوانی کی پیک کے اوپر شادی کے صرف 14 سال گزرنے کے بعد اس کو اچانک اپنا جو لائف پارٹنر ہے وہ نہ ملے، تو ساری ذمہ داریاں گھر کی، بچوں کی اور اپنی روزگار کی، یہ اتنی ساری چیزیں اچانک سر پہ آ جائیں، تو اس سچویشن کو آپ نے پھر کیسے ہینڈل کیا؟ لاہور میں میری پہلے تو فیصل آباد میں پوسٹنگ ہوئی نا، جی، سلیکشن کے فوراً بعد پبلک سروس کمیشن کی پہلی اپوائنٹمنٹ آپ کی فیصل آباد، فرسٹ اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہوئی، اور وہاں پر پھر جب میں ابھی کوئی 6-7 سال
وہاں کرتی رہی آپ سروس؟ رہی تھی تو پھر آپ شادی ہو لاہور میں؟ گئی. اچھا پھر شادی ہو اور گئی. شادی کے بعد میں ہر ہفتے وہاں سے فیصل آباد سے لاہور آیا کرتی تھی. اچھا. کیونکہ میرا بیٹا بھی 1 سال کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اور بیٹا اپنی دادی جان کے پاس تھا. اچھا پھر آپ کمیوٹ کرتی رہتی تھی؟ پھر ہر وقت ڈاچی اور رچنا 2 ٹرینیں ہوتی تھی، رچنا اور ڈاچی. جی ان میں میں سفر کر کے اور فیصل آباد آنا. یعنی آپ کی جاب کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت جاب چھوڑی بھی نہیں جا سکتی تھی اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو دونوں کو آپ مینیج کر رہی تھی. وہ اپنی ٹرینیں بدل رہتے تھے، زیادہ تر باہر ہی ہوتے تھے. انہوں نے ظاہر ہے وہ جاب ایسی تھی ان کی. ہاں جی فرینکفرٹ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی. اچھا. وہاں زیورک میں ان کی پوسٹنگ ہوئی. نیو یارک میں ان کی پوری دنیا بہت. ہاں جی رشیا بھی گئے، چائنا بھی گئے، بہت جگہ. لیکن وہ جو چیلنج ہے نا وہ مجھے بتایا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب میں اکیلی ساری چیزیں مینیج کروں گی، تو پھر آپ نے کیا وہ اپنے مائنڈ کو کیسے سیٹ کیا کہ اگر مطلب زندگی میں انسان ایک سموتھ ٹریک پہ جا رہا ہو، اس کے پاس تعلیم بھی ہو اور اس کے پاس عزت بھی ہو، پھر ایک اچھا لائف پارٹنر بھی ہو اور ہر چیز بڑی ترتیب میں ہو، اور اچانک وہ سب کچھ کولیپس کر جائے، اور اس وقت جو سچویشن بندے پہ آتی ہے اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ وہ مطلب ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو احساس ہو کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ سب اچھا نہیں ملتا، کبھی اچھے کے بعد چیلنج آئے تو پھر اس میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ دراصل میں اپنے ان لاس کے پاس تھی نا، وہیں رہی ہوں میں ساری زندگی. اچھا پھر آپ ان کے ساتھ رہی؟ ڈیتھ کے بعد بھی میں وہیں رہی ہوں. اچھا. میں کبھی اپنے پیرنٹس کے پاس مستقل نہیں، آنا جانا تو تھا، لاہور میں ہی تھے میرے پیرنٹس بھی اور میرے ان لاس بھی، مگر میں یہ نہیں کیا کہ گھر چھوڑ کے کبھی وہاں رہنے کے لیے انڈیپینڈنٹ لائف کروں میں، تو مجھ سے پوچھے نا کہاں جا رہی ہو کہاں آ رہی ہو. جی وہ ایک رکھی ہوئی تھی، آیا رکھی ہوئی تھی ہم نے، وہ فاطمہ وہ ملازمہ، تو وہ بیٹے کو بھی سنبھالتی تھی دادی جان کی نگرانی میں. اچھا. اور دادی جان کہتی تھیں کہ ہاں ان کے چونکہ خود 2 ہی بچے تھے، ایک میرے ہسبینڈ ایک میرے دیور، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے 25 سال کے بعد ایک بچے کی وہ شکل دیکھی ہے، بیٹے کی شکل دیکھی ہے، گھر میں ایک رونق آئی ہے. اور وہ اچھا. اور وہ کہتی تھی چاہے میرے، تو اس لیے کچھ عرصہ جو تھا پہلا کچھ سپورٹ ان کی مل گئی ان کی، کہ تھوڑا سا آپ کو ایک چیلنج جو تھا وہ ہینڈل کرنے میں تھوڑی سی سپورٹ مل گئی. پھر میں نے اپنی کوشش کی کہ فیصل آباد سے لاہور آ جاؤں، ٹرانسفر کروا لوں یا انٹر ریجنل ٹرانسفر، کیونکہ وہ فیصل آباد جو تھا وہ پنڈی ریجن میں تھا اور لاہور ریجن میں، تو لیکن میری ہو گئی. اچھا الحمدللہ. یہاں پہ میں آ گئی تو میری پہلے کنیٹ کالج میں ہوئی پوسٹنگ، اچھا ٹرانسفر، اور کنیٹ کالج کے بعد پھر میری لاہور کالج میں ہوئی. اچھا. جو اب یونیورسٹیز بن گئی ہوئی ہیں ہمارے. بالکل. اور لاہور کالج کے بعد پھر کوئین میری کالج. اچھا وہی جہاں سے آپ نے پڑھا تھا، جہاں سے آپ نے پڑھا تھا وہیں پہ آپ پڑھانے لگے. جی ماشاء اللہ. اور وہاں پہ میں 23 سال میں نے 23 سال کوئین میری میں پڑھا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی میں. اچھا HOD تھی آپ؟ جی جب یہ ریٹائر بھی وہیں سے ہوئی. اچھا. اس سے پہلے تو کنیٹ میں 1 سال گزارا، پھر لاہور کالج میں بھی تھوڑا ہی عرصہ گزارا. ٹھیک. اور لیکن یہاں پھر کوئی میری کالج میں چونکہ پراپر جاب تھی، ویکینسی تھی، اس لیے میں ادھر پھر مجھے میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اسی دوران میں ابھی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں 2 دفعہ میں نے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز لیے میں 17 گریڈ کے. ہاں جی ماشاء اللہ. تو وہ اور اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ بچوں کی پرورش میں یعنی میرا تو حصہ یہ ہوتا تھا کہ بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے پھر یعنی میری مدر ان لا بھی زیادہ بزرگ ہو گئیں تو ان کے لیے ہر انتظام مجھے خود ہی کرنا ہوتا تھا. اچھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں اب آپ کے چیلنجز بڑھ گئے کہ جاب بھی دیکھنی ہے، بچے بھی دیکھنے ہیں، بزرگوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ اتنے بارڈرز کے اوپر آپ اکیلی تنہا کیسے؟ میں اور ان کی دادی جان اتنی بیمار رہی ہیں، آپ یقین مانیں ایک دفعہ ان کو ٹیومر ہو گیا ان کی. اتنا انہیں میں گنگا رام ہاسپٹل لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو آج ہی ایڈمٹ کر دیں اگر آپ نے ان کی زندگی آپ کو چاہیے. تو پھر میں اسی وقت فوراً ہی وہاں ان کو لے کے گئی لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل، اور وہاں ان کا آپریشن ہوا اور وہاں پہ روم وغیرہ
میری ایک بہن ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے انتظام کر دیا تھا کہ ان کو سارا وہ, لیکن آپ کو بھاگ دوڑ ساری کرنی پڑی. بڑی وہ رسولی جو تھی وہ میں نے خود دیکھی, وہاں سے نکلی تھی جو. مطلب اس طرح کی چیلنجز صحت کے اس طرح کے وہ بیمار, لیکن معدے میں السر ہو گیا, یعنی ہر وقت ان کو بیمار وہ رہتی تھی. لیکن آپ میں جو طاقت آئی ہے ساری, اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کوئی آپ کے پاس کوئی تعویذ تھا کسی بزرگ کا, یا کسی کوئی خاص, یعنی کیسے آپ اتنی ہمت کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں سنبھالی؟ تو اس کے پیچھے کیا تھا بیسیکلی؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص تعلق اور کوئی خاص آپ کے؟ اتنا گہرا تعلق تھا کہ جب میں چھوٹی تھی کوئٹہ میں, جی تو جب بھی شب معراج یا شب برات تو ہم 100 نفل آپس میں نا شرط لگا کے پڑھا کرتے تھے. اتنی, یعنی بچپن سے میرے والد جو تھے وہ بڑا دینی رجحان رکھتے تھے. انہوں نے ترجمان القرآن جو ہے مولانا مودودی صاحب کا ایک رسالہ تھا وہ گھر میں آتا تھا. اور وہ ان کی تعلیم, پھر میری والدہ کی تعلیم نے جو تربیت ان کی, اس سے میرا پھر یہ ذہن بنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ظاہر ہے ممکن ہے. تو یہ پھر یہاں بھی مطلب سسرال میں بھی یہی یقین جو تھا خدا کی ذات پر, یقین اللہ کی ذات پہ, یہ وہ اصل میں طاقت ہے. محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. زبردست. اصل میں یہ سمری ہے آپ کی ساری زندگی کی کہ یقین محکم محبت فاتح عالم, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر, یہ ہے مردوں کی شمشیر. ماشاءاللہ. اور پھر ایک وہ بھی کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی, یقین اللہ کے ساتھ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. ماشاءاللہ. زبردست زبردست. یعنی آپ کا جو میسج ہے نا ساری باتوں میں وہ یہی ہے کہ انسان کو یقین ہو اللہ کی ذات پہ, تو جیسے مرضی حالات ہوں, آپ کے حالات آپ کے سپورٹ کریں, وسائل ہوں, ہمت ہو نہ ہو, اللہ پھر ساری چیزیں آپ کو دیتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہو کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے اور آپ کی نیت نیک ہے اور آپ ثابت قدم ہیں, اور عمل پہ ہم والی جو آپ نے بات کی کہ مسلسل جد و جہد بھی بندہ کرتا رہے, ڈھال ہو کے بیٹھ نہ جائے بلکہ لگا رہے, تو اللہ کی ذات پھر مدد کرتی ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ جب روم کے بعد جب خالد کی ہو گئی پوسٹنگ پنڈی میں جب حیات تھے وہ, اور میری پوسٹنگ ہو گئی وہاں پہ وزیر آباد گورنمنٹ کالج میں. اچھا. اب وہاں میں روز لاہور سے صبح سویرے نکلتی تھی. اچھا. ایک پورا کمپارٹمنٹ تھا جو لاہور سے وزیر آباد جاتا تھا. اچھا. اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتی تھیں, ٹیچرز بھی ہوتی تھیں, ساری پورے یہاں سے روز وہ لاہور سے وہ کبھی کوئی گجرانوالے جا رہا ہے, کوئی وہاں پہ وزیر آباد جا رہا ہے, اور کوئی گجرات تک وہ سفر کرتی تھی. اس کا نام بھی بابو ٹرین تھا, سیالکوٹ ایکسپریس بھی کہتے تھے اسے. تو ابھی آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں یا کوئی نصیحت کریں آج کی ینگ جنریشن کو اور آج کی بچیوں کو, جن میں یقین کیسے پیدا ہو اور وہ ایک اچھا گھر کیسے بنائیں, اور حالات جو زندگی کے آتے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا نصیحت, کیا مشورہ جو ان کے کام آئے اور وہ آپ کی طرح مضبوط ہوں اور اپنے گھر کو سنبھال کے چلائیں کہ ایک اچھا گھرانہ بنائیں اور اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بھی راضی رکھیں اور دنیا میں بھی باعزت زندگی گزاریں. اس کے لیے آپ کی کوئی ایسی نصیحت, کوئی ایسا مشورہ, کوئی ایسی ٹپ جو ان کے کام آ سکے, وہ کیا ہوگی؟ کوئی تھوڑی سی ایک دو باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں. میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا, آگے چلایا, بلکہ کہ ان کے ابو کا پلاٹ تھا ڈیفینس میں ایک کنال کا, ان کو مہلت نہیں ملی کہ وہ کنسٹرکشن کروا سکیں, تو ادھر گلبرگ میں دادا کا گھر تھا, ادھر ہی رہتے تھے. تو میں سب سے زیادہ سنیا نے مجھے کہا کہ امی یہ کام اور آپ نے بہت کیے ہیں, کہ اکیلی میں ان کی ڈیتھ کے بعد ان تینوں بچوں کو لے کے وہاں استنبول گئی تھی, اور استنبول میں ان کے گھر میں جو سامان پڑا ہوا تھا سارا وہاں سے میں اکیلی لے کے آئی تھی. جی گھر, کیونکہ وہ لاہور میں جب آئے ہیں نا استنبول کی پوسٹنگ کے دوران, تو
1 مہینے کے لیے ان کو چھٹی ملتی ہے 3 سال کی پوسٹنگ کے بعد. وہ جب آئے تو ادھر ان پر ہارٹ اٹیک ہوا اور ادھر ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میں تو کہتی ہوں کہ اللہ نے تھوڑا سا یہ بھی کرم کیا کہ پاکستان میں آ کے ورنہ تو وہ باہر. جی تو پھر اس کے بعد مجھے PIA نے کہا کہ آپ جائیں اور گھر ویکیٹ کریں اور وہاں جو ڈیوز ہیں ان کے وہ لیں اور جہاں بینکوں میں ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کلیئر کریں. اور چونکہ میرے والد نے مجھے تعلیم دی ہوئی تھی, آپ یقین مانیں میرے والد کو, ہم 5 بہنیں تھیں اور میرے والد کو یہی شوق تھا کہ یہ میری بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں ان کو میں نے. اور میری ہم 3 پروفیسر, ایک بہن ڈاکٹر اور ایک جو ہے وہ ویسے ہاؤس وائف ہے لیکن اس نے بھی سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے. یعنی 5 کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دی. ماشاءاللہ. تو آپ کی سمری یہ نکلتی ہے کہ بچیوں کو تعلیم ضرور دینی چاہیے. تعلیم تو ضرور دینی چاہیے بالکل, اور بچیوں کی اپنا بھی شوق ہو اور ان کے اندر یقین پیدا کرنا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. کچھ تو جینیٹیکلی بھی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. کیونکہ میرے والد کو بھی شوق تھا کہ وہ تعلیم, اور انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. بلکہ بعض دفعہ لوگ کہتے بھی تھے کہ اتنی بیٹیاں ہیں تو اب آپ ان کو مطلب ان کو اپنے گھروں والا کر دیں. تو میرے والد نے کہا کہ اگر ان کا شوق ہے تو ان کو تعلیم میں پڑھاؤں گا جب تک. جی نہیں ماشاءاللہ جی, یہ بڑا آپ نے بڑی تو صدقہ جاریہ ہے ان کا. بالکل بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دے دی. بیٹیوں کو ٹھیک. تو آپ کا جو پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے دوستوں کے لیے اور ہماری آج کی جنریشن کے لیے, وہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے نا آپ معاشرے میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں وہ آپ حل نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس تعلیم کا زیور نہیں ہے. پھر آپ کا دین سے تعلق ہونا ضروری ہے, اور پھر تیسرا یہ کہ یقین آپ کا اللہ کی ذات پہ ایسا ہو کہ جیسے بھی حالات, عمل اس کے ساتھ پھر یعنی اگر آپ نے جدوجہد کرنے کی یعنی ہمت تو اللہ دیتا ہے نا, لیکن آپ کو اگر ولولہ ہے آپ کے اندر کہ میں نے یہ کرنا ہے کام. جی کوئی اچھا سا شعر آپ سنائیں گی اپنے زندگی کو سمرائز کرنے کے لیے, ادر دین دس جو آپ نے بھی سنا, بڑا خوبصورت شعر تھا علامہ اقبال کا جو آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی شعر ذہن میں یاد ہو آپ کو, کوئی ایسی کتاب یا جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں. وہ اقبالی کا ایک شعر ہے کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. جی جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر. ماشاءاللہ. کتنا خوبصورت شعر ہے یہ, اور کتنا بڑا میسیج ہے اس کے اندر. کتنا بڑا میسیج, بہت بڑا میسیج. خون جگر, کیا آپ نے ایگزیکٹلی محنت. نہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہمت. نہیں اللہ آپ کو صحت دے. آپ ہماری آج کی جتنی بھی جنریشن ہے اس کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہیں, اور آپ سے جتنا سیکھا جائے کم ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمارے درمیان ہنستا تندرست اور توانا رکھے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی مفید مشوروں سے. یہ ہمت اور اللہ پھر دیتا جب یقین آپ کا ہو. صحت بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں تھی. اب تو خیر بہت بڑی عمر ہو گئی. نے بہت ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے اس قابل سمجھا. نہیں ماشاءاللہ آپ تو بہت قابل ہیں, ہم تو اس قابل نہیں. من عالم کے من دانم, میں وہ ہوں کہ میں ہی جانتی ہوں. اللہ تو اللہ کا نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے آپ کی طرح. بہت شکریہ.